جو پورا ایک سسٹم جو چند سال پہلے میں نے انڈیا کے ایک چینل پہ دیکھا، خبر میں وہ ان کی اینکر ہنسے بھی جا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ایک بریلوی کا جنازہ ایک دیوبندی نے پڑھا دیا اور پھر اس کے بعد فتوے بھی آ رہے تھے اسکرین پہ۔ اب ان سب کے نکاح جو ہیں وہ فاسد ہو گئے اور پھر 1,500-2 ہزار لوگوں کی لائن لگی ہوئی، نکاح رجسٹر ہو یہ تو پچھلے دن بھی ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ اس جنازے کے اندر کوئی دیوبندی یا اہل حدیث شرکت نہ کرے۔ اچھا، اب یہ جو رویہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ یہ جو رویہ ہے، مجھے یہ بتائیے یہ کون سے قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں محمد علی ٹھیک ہے کہ یہ بعض بڑوں کے بعض بزرگوں کی بڑوں کے گناہ جو ہیں وہ آج کل غلطیاں ہیں، بعض بڑوں کے چند ہم کیوں سب کے ہاتھوں کھلونا بنے؟ ہم نے، مجھے ایک بات بتائیے نا، آپ ڈاکٹر بنے، آپ کو 5 سال میڈیکل اسکول میں لگے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ محمد علی انجینئر بنا، کچھ سال ان کو بھی لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں مسلمان کیسے بن گئے؟ مجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ اب جو ہے اس کا منجن سب سے زیادہ بک رہا ہے اور کہیں پہ آپ کی دشمنی بھی کام نہیں آتی، سیاست بھی اتنی نہیں چمکتی، اس کا کارڈ کھیل لو تو آپ چڑھ جاتے ہو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مخلص ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، وہ نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ وہ کوئی گروہ ہے، وہ صرف مسلمان ہے۔ اور ہمیں یہ بات اپنی اولاد کو بھی سمجھانی ہے اور خود بھی۔ اس لیے بھائی نے جب کہا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں ان کو دیوبندی لگتی ہوں، لیکن واللہ العظیم میں اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا، بریلوی کہلانا، میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ قرآن کیا اگر مطالعہ کرے تو قرآن میں تو مسلمان کی دو ہی اقسام بتائی گئی، یا وہ مومن ہے یا منافق ہے، تیسری تو کوئی جو ہے پانچوں فقہ مجھے سوٹ کر جاتی ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنی ہو تو مجھے وہ پسند ہے، اہل تشیع۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات آتی ہے مجھے بریلوی پسند ہے، جب توحید کی بات آتی ہے میں اہل حدیث کے پیچھے ہوں، جب علم کی بات آتی ہے تو اہل دیوبند سے، جب علم کی بات آتی ہے تو تھوڑے سے اپنے بڑوں سے سیکھ۔ جی ناظرین، یہاں پہ باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا ہے کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں